بر محمد و آل محمد صلوات بارے دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ بانی نبی سے مومن کے لیے اور اپنے تمام مومن کے لیے۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا رد ولا يابس إلا في كتاب مبين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس نے عربی زبان میں اپنے اس کلام کو نازل کیا اور اسی بات سے عربی زبان کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ زبان ہے جو اللہ کی پسندیدہ ترین زبان ہے کہ جس زبان کو اللہ نے مخصوص کیا اور منتخب کیا اپنے کلام کے لیے۔ وہ اللہ ایک ایسی زبان چاہتا تھا کہ جس زبان میں اللہ کے اور قدرت کے جو ذہن میں جو بھی مفہوم ہے اس زبان میں اتنی وسعت ہو کہ اس مفہوم کو مکمل طور پر بیان کر سکے۔ تو اس پوری کائنات میں اللہ کو سوائے عربی زبان کے کوئی اور زبان ایسی نہ رہی کہ جو اللہ کے مفہوم کو ادا کر سکے، لہٰذا اس نے آپ خاموش نہ ہو، آپ بھی عربی زبان والے ہی لوگ ہیں، وہ کیا یہاں آ گئے تو انگریزی بول رہے ہیں تو اس طرح آپ خاموش ہیں، اس کو یہ نہ سمجھیے کہ عربی زبان انگریزی زبان کچھ نہیں ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں قرآن کی۔ گویا آپ پر کوئی تنقید نہیں ہو رہی ہے کہ آپ انگریزی زبان بولتے ہیں، تو گفتگو ہے تو اس کو سمجھیں کہ
جب آپ زبانوں کا سفر دیکھیں گے، جس کو آپ لینگویج کہتے ہیں، اور جو بچے نہ سمجھیں تو وہ اپنے والدین سے پوچھ لیں کہ میں نے کیا کہا ہے، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو جا کے بتائیں کہ تقریر میں کیا کہا گیا ہے۔ تو جتنے لوگ میری بات سمجھ رہے وہ ان تک بات پہنچا دیں جو نہیں سمجھ رہے۔ یہی حدیث میں پیغمبر نے بھی کہا تھا کہ میں نے جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اور ان تک پہنچائیں کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ سنت رسول ہے، یہ حکم رسول ہے کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ ان تک پہنچائیں کہ جو نہیں سمجھ رہے۔ تو بچے اگر نہیں سمجھ رہے تو یقیناً وہ سنتے رہے، جہاں جہاں سے بات ان کو سمجھ میں نہ آئے وہ اپنے والدین سے پوچھ لیں۔ تو گفتگو یہ ہے کہ پروردگار نے ایک ایسی زبان کا انتخاب کیا جس زبان میں اس نے یہ سمجھا کہ میرا جتنا بھی مفہوم ہے وہ بیان ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ عربی زبان کا مطالعہ کریں گے، اس کی گرامر دیکھیں گے، اس کی لغت دیکھیں گے، تو آپ کو دنیا کی کوئی بھی زبان ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جیسی عربی کی گرامر ہے۔ یعنی جہاں پر ایک ایک لفظ کے 22 معنی ہوں اور کہاں پر کون سا معنی استعمال ہوتا ہے وہ زبان کا ماہر ہی بتا سکتا ہے۔ یعنی یہاں تک ہوا کہ جب لفظ مولا کی تشریح کی بات آئی تو لوگوں نے کہا مولا کے بھی 22 معنی ہیں، پتہ نہیں کن معنوں میں پیغمبر نے علی کو مولا بتایا ہے۔ شروع ہو گئی نعرہ حیدری۔ تو اعتراض کرنے والے اپنی طرف سے بہت بڑا اعتراض کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا بھائی پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو لوگوں نے کہا بھائی مولا کے معنی تو 22 ہیں، مولا کے معنی غلام بھی ہیں، مولا کے معنی چچا زاد بھائی کے بھی ہیں، مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں، مولا کے معنی احباب کے بھی ہیں۔ پتہ نہیں پیغمبر نے شاید یہ کہا ہو کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، یا جس کا، تو لوگوں نے کہا کہ جب آپ نے کہا کہ مولا کے معنی غلام کے بھی ہیں تو کیا پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ میں جس کا غلام ہوں؟ کہ بھائی 22 معنی ہیں، ہر معنی کو رکھ کے دیکھ لیجئے کہ کون سے معنی فٹ ہوتے ہیں۔ تو کہا یہ بات نہیں ہے، کوئی بھی معنی ہو، کوئی بھی معنی ہو، جس معنی میں رسول نے اپنے کو مولا کہا اسی معنی میں علی کو بھی مولا کہا۔ اب آپ کی نگاہ میں نعوذ باللہ اگر رسول غلام ہے تو علی بھی غلام ہے، اور اگر آپ کی نگاہ میں رسول اللہ کا محبوب ہے تو علی بھی اللہ کا محبوب ہے، جس طریقے سے بھی معنی دیے جائیں۔ تو اب عربی زبان کا ایک سفر ہے اور اب عربی زبان کا ایک پورا لاہے عمل ہے کہ وہ کس طرح اپنی بات کو بیان کرتی ہے اور کیسے سمجھاتی ہے۔ تو اب جہاں عربی زبان اتنی وسعت کے ساتھ، اتنی پھیلی ہوئی زبان کہ صرف اس زبان میں یہ بات طے شدہ ہے کہ اس میں جو اس کے اعراب ہیں جس کو آپ زیر زبر پیش کہتے ہیں، تو یہ زیر زبر پیش بھی معنی رکھتے ہیں۔ یعنی کہیں پر زیر آ جائے تو معنی بدل جائیں گے ایک ہی لفظ میں، کہیں زبر آ جائے تو معنی بدل جائیں گے ایک ہی لفظ میں، اگر کہیں پیش آ جائے تو معنی بدل جائیں گے۔ تو اتنی وسیع زبان کہ جو اللہ کے ہر مفہوم کو صحیح طور پر بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ زبان کہ جس نے 6666 آیتیں محفوظ کی، جس زبان نے 114 سورے محفوظ کیے اور کم و بیش 2.5 لاکھ سے زیادہ الفاظ محفوظ کیے، اور اس میں پوری کائنات کے مفہوم کو اور علم کو سمیٹ دیا۔ خدا کا کلام خود کہہ رہا ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ سورہ انعام میں ارشاد فرمایا کہ کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کھلی ہوئی کتاب میں موجود نہ ہو۔ یعنی کائنات کا تمام علم 6666 جملوں میں اللہ نے بھر دیا۔ اگر اس وقت اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کائنات میں کتنے شعبے ہیں علم کے، آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں یہ علم کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے مشہور ہے یہ شہر، اس میں کتنی یونیورسٹیز ہیں جو 800 سال پرانی یونیورسٹیز بھی ہیں۔ تو آپ جب سے اب تک، جب سے علم کا سفر شروع ہوا ہے، جب سے لوگوں نے تعلیم کی طرف سفر شروع کیا ہے، 1000 برس 1400 برس گزر گئے، اس وقت سے لے کے آج تک کائنات میں جتنا علم پھیلا ہے، جتنا بھی علم پھیلا ہے، یعنی آپ ایک یونیورسٹی میں اگر دیکھیں گے تو کئی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، مختلف علوم کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس انہوں نے مخصوص کر دیے ہیں۔ یہ مائکرو بایولوجی ہے، یہ فزیولوجی ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ اپلائیڈ کیمسٹری ہے، یہ اکنامکس ہے، یہ فارمیسی ہے، یہ میڈیسنل کیمسٹری ہے، نہ معلوم کتنے شعبے پھیلا دیے گئے۔ پھر یہ جیولوجی ہے، یہ ایسٹرونومی ہے، یہ ایسٹرولوجی ہے، کہاں کہاں تک میں گنواؤں، وہ سب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو جتنے بھی شعبے علم کے ہیں ان سب کی معلومات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ ایک ایک شعبے کی، ایک ایک ڈپارٹمنٹ کے ایک
ایک ٹاپک کی معلومات کے لیے 300-400 والیومز ہیں. سمجھے نا؟ میڈیسل کیمسٹری کی طرف جائیے یا آپ کسی بھی شعبے کی طرف چلے جائیے, ایسٹرونومی کی طرف چلے جائیے, یا آپ چلیے جب آپ آ رہے ہیں میڈیکل کی طرف تو ایناٹومی کی طرف چلے جائیے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں جسم پر گفتگو کی گئی ہے تو ایناٹومی کے حوالے سے ہی اس وقت کم و بیش میرے خیال 1000 کتابیں موجود ہوں گی جس میں مختلف طریقوں سے ایناٹومی پر گفتگو کی گئی ہے. تو اس طرح آپ پھیلاتے چلے جائیے. علوم کے کتنے شعبے ہیں, علوم کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں. آپ ان تمام شعبوں کی کتابوں کو جب آپ اکٹھا کریں گے تو میرا خیال ہے تو 10-12 لاکھ کتابیں بنیں گی. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات کا علم میں نے ایک کتاب میں سمیٹ دیا ہے. یعنی جب آپ علم کو پھیلاتے ہیں یا سمیٹنے کی منزل پر آتے ہیں تو آپ میں یہ قوت نہیں ہے کہ آپ پورے علم کو ایک کتاب میں سمیٹ سکیں. تو اللہ اپنی قدرت کا اعلان کر رہا ہے کہ تم ہزاروں لاکھوں کتابوں میں اپنا علم پھیلاتے ہو, اور جب ہم سمیٹنے کی منزل پر آتے ہیں تو کل 114 سوروں میں صرف دنیا کا علم نہیں, آسمانوں کا علم بھی سمیٹ رہے ہیں. اس میں آسمانوں کا علم بھی ہے, دنیا کا علم تو ہے ہی, اور اس میں آسمانوں سے بالا جو کچھ بھی ہے اس کا بھی علم ہے. تم تو صرف اس وقت ستاروں کو دیکھ رہے ہو اور تم نے وہ ایسٹرونومی کا علم اور اس میں محفوظ کر لیا. ہم تو ستاروں سے بھی آگے کی بات کر رہے ہیں, ہم تو اس آسمان سے آگے جو آسمان ہے اس کی بات کر رہے ہیں. ہم تو بتا رہے ہیں کہ ہم نے 7 آسمان تخلیق کیے ہیں, تم ابھی ایک آسمان کی وسعتوں کا اندازہ نہ لگا سکے. تو ہم نے پوری کائنات کا علم, اور ویسے کہ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے تب سے پوری کائنات کا علم ہم نے ان 114 سوروں میں سمیٹ دیا. 6666 جملوں میں ہم نے علم سمیٹ دیا. اب میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین, لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی, کوئی بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو. کائنات کا ہر خشک و تر اس کتاب میں موجود ہے. تو اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات اور اس کا جتنا علم ہے وہ میں نے سمیٹ دیا ہے قرآن مجید میں, اور یہ قرآن علم الہی کا بھی مجموعہ ہے, اس میں اللہ نے اپنے علم کا اعلان کیا ہے. تو جب اس میں اللہ نے کائنات کا علم سمیٹ دیا ہے تو یہاں پر اگر کوئی صاحب بیٹھے ہوں کہ جو علوم کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں, میں پوچھوں کہ بھائی کیمسٹری والا یا بایولوجی والا کوئی بھی ہے تو وہ اگر چاہے کہ اپنے علم سے متعلق قرآن سے کوئی سوال کرے تو کیا کیمسٹری کا جواب مل جائے گا قرآن سے؟ وہ کہہ دیں میں کوئی فارمولا چاہتا ہوں, یہ تو اس نے بہت دنوں کے بعد ایک فارمولے دیے جن سائنسدانوں نے دیے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ یقیناً اگر کائنات کی ایک حقیقت ہے جس کو آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں, جس کو آپ E=mc² سے جانتے ہیں, تو اگر کوئی یہ کہے کہ واقعی یہ کائنات کی حقیقت ہے تو جب حقیقت ہے تو علم ہوگا, اور جب علم ہے تو قرآن میں بھی ہونا چاہیے. کتنے آپ اپنے اپنے سوالات کرتے چلے جائیے اور وہ سوالات ذہن میں رکھیے اور قرآن کی طرف اس طریقے سے نگاہ کیجیے کہ میں بجائے اس کے کسی یونیورسٹی میں جاؤں, میں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے پاکستان سے یہاں آؤں, آکسفورڈ میں داخلہ لوں, اپنے پیسے خرچ کروں, اپنا وقت لگاؤں, تو یہ سارا علم تو قرآن میں موجود ہے اور قرآن میرے گھر میں موجود ہے, میں تو قرآن سے حاصل کر لوں. سوال تو اپنی جگہ ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہر علم موجود ہے, سمجھے اس بات کو, اور جو نہیں سمجھ رہے وہ اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں کہ میں نے کیا کہا. بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جملے آپ تک پہنچ جائیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے ہر علم ہے تو پھر ہم قرآن ہی کیوں نہ کھول کے پڑھنا شروع کر دیں. ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں کیوں بھیج رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو اسکول میں کیوں بھیج رہے ہیں, کالج میں کیوں بھیج رہے ہیں, یونیورسٹی میں کیوں بھیج رہے ہیں, اور ہر گھر میں یہ کتاب اویلیبل ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کتاب کوئی بہت مہنگی مل رہی ہو, لاکھوں کی تعداد میں ہر سال چھپتی ہے. آپ پھر لے لیجیے اور بیٹھ جائیں گے نکال کے, بھائی مجھے کیمسٹری پڑھنا ہے میں قرآن سے پڑھوں گا, مجھے بایولوجی پڑھنا ہے میں قرآن سے پڑھوں گا, مجھے علم فلکیات پڑھنا ہے میں قرآن سے پڑھوں گا, مجھے علم الافغان پڑھنا ہے میں قرآن سے پڑھوں گا, مجھے کیمیا پڑھنا ہے میں قرآن سے پڑھوں گا, مجھے حکمت پڑھنا ہے میں قرآن سے پوچھ لوں گا کہ کس مرض کی کیا شفا ہے اور کیا دوا ہے. تو آج تک کسی کو قرآن نے جواب دیا نہیں, کوئی جواب نہیں. ہاں وہ جو کائنات کے اسرار پر باتیں ہیں جن کو قرآن نے محکمات کہا, وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ, کہ ہم نے اے نبی آپ پر وہ کتاب نازل کی. سورہ آل عمران میں فرمایا
کہ جس کتاب میں آیات محکمات ہیں، بڑی واضح کھلی ہوئی صاف آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب، اور یہی آیات جو صاف ہے، واضح ہے، سمجھ میں آنے والی ہے، یہی ہماری اس کتاب کی بنیاد ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس میں کچھ متشابہات بھی ہیں، یعنی جو نہ سمجھ میں آنے والی آیات ہیں۔ تو کہا کہ ہم تمہیں دعوت یہ دیتے ہیں کہ جو آیتیں سمجھ میں آ رہی ہیں ان پر غور کرو، اور جو آیتیں تمہاری عقل سے بالاتر ہیں ان کو صرف پڑھو، غور کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کہ وہ غور نہیں کرنا ہے، ان پر صرف نگاہ کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جن لوگوں کے دلوں میں مکر ہوتا ہے، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن لوگوں کے دلوں میں سازش پل رہی ہوتی ہے، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، سازش ہوتی ہے، مکر ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، ہاں ایسے لوگ کہ جو معاشرے میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، جو معاشرے میں مکر برپا کرنا چاہتے ہیں، جو معاشرے میں جھوٹ برپا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور من مانی تعویلیں کرتے ہیں، تاکہ انہی آیات کے ذریعے سے معاشرے میں فتنہ برپا کیا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہی آیات سے معاشرے میں امن بھی ہوتا ہے، اور آیات محکمات سے امن ہوتا ہے، اور آیات متشابہات کی وجہ سے کبھی کبھی فتنہ و فساد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں فتنہ نہیں ہے، ہماری عقل میں فتنہ ہے، ہماری سمجھ میں فساد ہے، تو ہم ان آیتوں کو لے کر اپنے من مانی تعویلیں کرتے ہیں، اپنے ترجمے بناتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے اس کی وجہ سے معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلا دیتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، متشابہات پر ہم نے اس لیے تمہیں پابندی لگائی ہے کہ متشابہ کو نہ سمجھنا، اس لیے کہ تمہاری عقل سے بالاتر ہے وہ باتیں، لیکن ہم نے اپنے ساتھ ساتھ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ میں نے کچھ ہستیاں ایسی تخلیق کی ہیں کہ جس طرح میں ان متشابہات کو سمجھتا ہوں ویسے ہی وہ ان متشابہات کو سمجھتے ہیں، اور ان کو ہم نے راسخون فی العلم کے نام سے یاد کیا ہے، کہ جنہیں ہم نے علم عطا کیا، یعنی علم ان میں نہیں ہے۔ دیکھیے دو باتیں اس کی تشریح میں بیان کی جاتی ہیں، اور اس کو سمجھ لیجیے گا کہ راسخون فی العلم کس کو کہتے ہیں اور عالم کس کو کہتے ہیں۔ مثلا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارا نبی عالم نہیں ہے، ہمارا نبی عاقل بھی نہیں ہے، ہمارا نبی نورانی بھی نہیں ہے، نہ ہمارا نبی نورانی ہے، نہ ہمارا نبی عاقل ہے، اور نہ ہمارا نبی عالم ہے۔ آپ کہیں گے پھر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ تو اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ ان کے خلاف ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا نبی عالم نہیں ہے۔ عالم اس کو کہتے ہیں جو کبھی جاہل رہا ہو اور علم حاصل کر کے عالم بن جائے، تو ہمارا نبی عالم نہیں ہے بلکہ علم ہے۔ ہمارا نبی عاقل نہیں ہے بلکہ مجسم عقل ہے۔ ہمارا نبی نورانی نہیں ہے، نورانی اس کو کہتے ہیں جو کبھی تاریکی میں رہا ہو، اندھیرے میں رہا ہو اور اس کے بعد نور میں آ جائے۔ ہمارا نبی نورانی نہیں ہے بلکہ نور ہے۔ اسی طرح آپ سمجھیے راسخون فی العلم کا مطلب کیا ہے۔ راسخون فی العلم ان کو کہتے ہیں، جو میں کہہ چکا کہ عالم الگ ہے، تو اب راسخون فی العلم کون ہے؟ اس کی مثال علماء تفسیر نے یہ دی کہ سمجھ لیجئے کہ ایک گلاس ہے اور سامنے ایک حوض ہے۔ ایک گلاس آپ کے پاس ہے، سامنے ایک دریا ہے، تو جب آپ نے گلاس میں دریا سے پانی ڈال کے گلاس کو بھر دیا تو یہ گلاس کا بھر جانا ہوا، گلاس میں پانی ہونا، اور اسی گلاس کو آپ نے دریا میں داخل کر دیا۔ تو راسخون فی العلم کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہم وہ ہیں کہ گلاس میں پانی ہونا یہ ہمارے لیے ہے، اور راسخون فی العلم یہ ہے کہ وہ علم کے دریا میں اترے ہوئے ہیں، یعنی وہی علم ہے، وہی مجسم علم ہے۔ راسخون فی العلم اللہ نے جنہیں علم بنایا، اللہ نے جنہیں خود علم عطا کیا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو متشابہات کا علم دیا ہے۔ تو اگر اب تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہ آئے جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے پاس ہر علم موجود ہے، تو یقیناً ہمارا کہا ہوا غلط نہیں ہوگا۔ اللہ سچ کو تخلیق کرنے والا ہے، تو خود کتنا بڑا
بڑا سچا ہے یقیناً اللہ وعدے کو تخلیق کرنے والا ہے تو خود سب سے بڑا وعدے کا وفا کرنے والا بھی ہے. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ قرآن میں ہر علم موجود ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تلاش کرنے جائیں اور اگر ہمیں نہ ملے تو گویا ہم قرآن پہ شک کرنا شروع کر دیں کہ ہماری مطلب کی بات تو ہے نہیں, ہمارے سوال کا جواب تو ہے نہیں. تو یقیناً پھر قرآن کی ان آیتوں پر غور کرنا پڑے گا کہ جہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا, ہمارے نبی سے پوچھو, تو نبی اسی لیے کہتے جا رہے ہیں کہ میں قرآن کو تنہا تمہارے حوالے کر کے نہیں جا رہا. اگر قرآن کو میں تنہا تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوتا تو مجھے معلوم ہے کہ جیسے پچھلی 3 کتابوں کا حشر ہوا کہ جب ان 3 کتابوں والوں نے کتاب کو وسیع رسول سے نہ لیا اور ڈائریکٹ لے کے کہا کہ یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے, تو یہ 3 کتابوں کا جو حشر ہوا توریت زبور انجیل کا کہ جب امت نے اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی تو اس کے کئی حصے ہو گئے, وہ اپنی اصل صورت میں برقرار نہ رہی. اس لیے پیغمبر نے کہا کہ میں اس